بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہیں۔ اور ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ سب سے اس کی بڑی وجہ جسم میں کولیسٹرول کا بڑھ جانا ہے۔ کولیسٹرول کہاں سے بڑھتا ہے؟ آج کل ہم زیادہ جو کھانے کھا رہے ہیں وہ آئلز میں بنے ہوتے ہیں، کوکنگ آئل میں بنے ہوتے ہیں۔ آئل اٹ سیلف کھانے کی چیز نہیں ہے، وہ صرف پکانے کی چیز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ پکانے کی خاطر اس میں اتنا آئل آ جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جی کھانا آپ کے جسم میں کم گیا ہے، آئل زیادہ چلا گیا۔ آئل زیادہ جانے کی وجہ سے، اور وہ آئل بھی کون سا؟ انتہائی گھٹیا قسم کا آئل جو کولیسٹرول کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، سعودی عربیہ میں نے دیکھا تھا کہ ہر آئل کے پیکنگ کے اوپر مسٹ لکھنا ہوتا ہے اس میں کہ کولیسٹرول فری ہے یا کولیسٹرول ہے یا نو کولیسٹرول ہے یا کتنے پرسنٹ اس میں کولیسٹرول ہے۔ پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا۔ یہ آئی ڈونٹ نو حکومت کس دن اس طرف جو ہے وہ توجہ کرے گی۔ میری دعا ہے کہ حکومت اس طرف توجہ کرے، اور یہ جتنے ہوٹلز والے ہیں نا پاکستان میں جو کھانے بنا رہے ہیں اور بیچے جا رہے ہیں، کون سا آئل ہے؟ اب جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو کبھی آپ نے کسی سے پوچھا کہ کون سے آئل میں آپ کھانا بنا رہے ہیں، کولیسٹرول فری ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں پتہ تو کبھی وہ جو سالن والا کھانا ہوتا ہے نا، شوربے والا، وہ لائیں گھر میں لا کے فریج میں رکھیں اور دیکھیں کہ اوپر کولیسٹرول کس طریقے سے جمع ہوگا۔ فریج میں آپ اوپر کے کھانے میں رکھیں، فریزر میں، اور اوپر وہ سرخ کلر کی برف سی بن جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ دیٹ از 100% کولیسٹرول، جو کہ آپ کی دل کی نالیوں میں، آپ کی وینز میں، آرٹریز میں، آپ کی تمام دل میں جمع ہوتا جاتا ہے۔ یہ کس چیز کو ڈیمیج کرتا ہے میں کیا بتاؤں۔ یعنی کہ آپ بیسیکلی پوائزن لے رہے ہیں، آپ بلاک کر رہے ہیں آرٹریز کو اپنی، کہ خون کی گردش ہو ہی نہ سکے۔ خون کی گردش نہیں ہوگی، یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ باتھ روم میں جائیں، واش روم میں جائیں، کچن میں جائیں، جہاں بھی جائیں، ٹوٹی کھولے پانی نہیں آ رہا، کیا ہوگا؟ ٹینکی میں تو پانی موجود ہے، ٹوٹی میں نہیں آ رہا، آپ کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا اگر پائپ اندر سے بلاک ہو گئے ہوں تو پانی کا پریشر تو کم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، ہمارے دل کی نالیوں میں، خون کی نالیوں میں جب کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے تو اندر سے سوراخ تنگ ہوتے جاتے ہیں، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، خون کو گردش کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ دل جو کہ پمپ کر رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، فیٹی لیور، ہزاروں قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ساری اس سے ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں تو اس چیز کی کیئر ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں کولیسٹرول کم کرنے کا، اور یہ نیچرل طریقہ ہے، وداؤٹ میڈیسنس۔ میں گولیوں کے نام نہیں لے رہا، جو گولیاں ہیں نا ایلوپیتھی میں، میڈیسنس ہیں جو کولیسٹرول کم کرنے کے لیے، کبھی ان کے ذرا سائیڈ ایفیکٹس پڑے آپ کے، یقین کریں 14 طبق روشن ہو کے رہ جائیں گے۔ وہ آپ کے معدے کو ڈیمیج کرتی ہیں، آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں، آپ میں کتنی اور بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اس کے کولیسٹرول کم کرتی ہیں اور 10 اور بیماریاں لگاتی ہیں۔ تو یہ طریقہ نوٹ کرتے جائیے، آن سکرین آ رہا ہے۔ یہ برسوں سے، صدیوں کا آزمودہ ہے، طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور ڈاکٹری تو ابھی 1-1.5 صدی ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے۔ تو ناظرین، جو طب ہے، جو حکمت ہے، وہ ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، ہزاروں سالوں سے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ کولیسٹرول کام کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ آن سکرین لکھا آ رہا ہے، سکرین شاٹ لیتے جائیے اور غور کرتے جائیں۔ نمبر 1، آپ نے اخروٹ لینے ہیں بازار سے، پورے گیری والا نہیں، اخروٹ لینا ہے۔ ایسا کرنا ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول 200 سے اوپر ہے نا، 250، 250، 300، 350 ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے مسٹ۔ روزانہ 2 اخروٹ توڑ کر ان میں سے جتنی گری نکلے وہ آپ نے کھا لینی ہے۔ اگر کسی ایک اخروٹ میں سے گری کم نکلتی ہے تو آپ نے جتنی کم نکلی ہے اس میں پھر آپ دوسرا توڑ سکتے ہیں، یا بعض دفعہ دوسرے اخروٹ میں نکلتی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی اٹس اے میٹر آف کوانٹٹی، کہ 2 ہی کیوں، 3 کیوں نہیں، یا 1 کیوں نہیں، یا 4 کیوں نہیں، 2 بس، اس سے زیادہ نہیں۔ تو 2 یہ آپ نے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے 2 اخروٹ روزانہ توڑ کر کھانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 آپ نے یہ کرنا ہے، یہ منیمم آپ نے 1 مہینہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی صحت بھی بنائیں گے، کولیسٹرول بھی کام کریں گے۔ نمبر 2 چیز، آپ نے آٹے کی جگہ پر زیادہ جو کا استعمال کرنا ہے، جو کی روٹی اور جو کا دلیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو طاقت بہت زیادہ ملے گی، روٹی سے بھی زیادہ ملے گی،
اور یہ کولیسٹرول کو کم کرے گا، دل کو طاقت دے گا، جتنا کولیسٹرول نے اس کو ویک کر دیا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کے باقی اور بھی معاملات درست ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح جو کا دلیا پانی میں پکانا ہے، پانی میں پکانے کے بعد اس میں دودھ، اور اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو تھوڑا شہد بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس کا آپ نے ناشتہ کرنا ہے۔ اوکے، نمبر 3، آج کل مچھلی آئی ہوئی ہے، سردی ہیں، تو ایک مچھلی اس کا نام ہے مہاشیر مچھلی، وہ آپ نے گرل کر کے کھانی ہے، گرل کر کے، یعنی گرل کرنے سے کیا ہوتا ہے، گرل میں جب آپ اس کو کرتے ہیں نا، سٹیم کرتے ہیں، یا جب وہ پکتی ہے اس میں، تو اس کا تیل بھی نکل جاتا ہے، اور وہ مطلب اس میں سے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ہے کولیسٹرول وہ کم کرتی ہے مہاشیر مچھلی۔ 2 پیس 3 پیس آپ لے لیں، بہتر ہے۔ روزانہ نہیں کھا سکتے تو ایٹ لیسٹ ہفتے میں 2-3 بار تو آپ کھا ہی لیجئے۔ پیاز، ہری پیاز جو ہوتی ہے، پتلی جو لمبی والی ہری پیاز ہوتی ہے، اس کا آپ نے پیاز والا حصہ نہیں کھانا، پیاز کے اوپر کا جو ہرے پتے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے کاٹ کے، وہ تھوڑے تھوڑے جیسے سلاد کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے تھوڑے تھوڑے پیس میں لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1 کھا لیں، 2 کھا لیں روزانہ کی بنیاد پر۔ جیسے سردیوں کا موسم ہے تو آپ مونگ پھلی بھی لے لیجئے تھوڑی سی مقدار میں روزانہ، اور ساتھ بادام بھی کھائیے، یہ بھی آپ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ بھی کولیسٹرول کو کم کریں گے۔ دوسرا، کوشش کریں کہ ان دنوں نیم گرم پانی کم از کم دن میں 2 بار آپ پئیں، نیم گرم پانی، اتنا ٹیمپریچر کہ آپ پی سکیں، منہ کو جلانے والا نہ ہو، نیم گرم پانی کر کے پئیں، اس سے بھی کولیسٹرول کم ہوگا، جسم کی ایکٹیویٹی بڑھے گی۔ اور 1 چمچ اسپاگول اگر آپ لے سکیں تو وہ بھی پی لیں۔ اسپاگول چاہیں تو پانی سے لے لیں، چاہے دودھ سے لے لیں، لیکن پانی سے لے لیں تو بہتر ہے اسپاگول، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند۔ اور ناظرین، مزید اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے 1 انار بھی روزانہ کھائیں، اس سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی، خون بھی فریش ہو جائے گا، اور کولیسٹرول تو کم ہو رہا ہوگا۔ تو آپ اس کے ساتھ آپ نے جو روحانی اذکار کرنے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، وہ آپ نے 100 دفعہ صبح، 100 بار شام، یہ سیٹ ہے، اسکرین پہ میں لکھ دیتا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے۔ 100 بار صبح، 100 بار شام، یا سلام، یا مومن، یا اللہ۔ پھر اس کے بعد 100 بار صبح، 100 بار شام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ 100 بار صبح، 100 بار شام، یہ ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد 40 بار صبح، 40 بار شام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اذکار ہے چھوٹے سے، یہ روحانی اذکار ہے، اس سے اللہ رب العزت آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا، آپ پہ رحم اور کرم بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کے باقی معاملات بھی بہت درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔